عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ہیں بفی صاحب. سو کیا کہتے ہیں خان صاحب, آج کو گرینڈ الائنس کوئی اس طرح کا آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں, کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ کب تک بنے گا یہ الائنس؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. خان صاحب نے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے. انہوں نے عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب کو کہا ہے کہ آپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں ان تمام سے رابطہ کریں. ایک پاپولر ویو بھی ہے, ایک بجلی کا ایشو ہے, پاکستان کی عوام تنگ بھی ہے, اور لوگ آپ کی جو ایک نیریٹ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو گو اینڈ میٹ دیم. جماعت اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی, خان صاحب نے کہا جماعت اسلامی سے بھی بات کریں. جمعیت علماء اسلام سے پہلے بات چل رہی تھی. اچکزئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اچکزئی شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ فار دا فیوچر کولیبریشن, ان کو بھی آگے چلنا چاہیے. سو ہی واز ویری کلیئر. اور سب سے جو بڑھ کے آئی مسٹ ٹیل یو دین دس از, آج تقریباً میری 1 مہینے بعد ملاقات ہوئی. آئی کوڈ سی اٹ, مطلب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آج پرانا خان میں نے بڑے سے بات دیکھا ہے. اور جوڑا یہاں بیٹھتا ہے کہتا ہے خان صاحب بڑے انرجیٹک اور ینگ. ٹوڈے اٹ واز ہر بندے کو یہی لگتا ہے کہ جا کے وہاں پہ خان صاحب بڑے ینگ ہیں. میں آج سے 1.5 مہینہ پہلے ملے تھے, آئی ڈنٹ فیل انرجی, مجھے وہ فیل نہیں ہوا. آئی تھنک ناؤ ہی کین سی اٹ. اور لیگل بیٹل جس طرح جا رہی ہیں, آج انہوں نے توشہ خانے کے حوالے سے بتایا, اچھی خبریں تو نہیں آ رہی ان کو, نہیں توشہ خانہ کے حوالے سے بتایا کہ اب بنا تو تھا توشہ خانہ 2 بچ گیا نا. تو اس نے پوری, ہمیں خان صاحب نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہ ہے کیا, کہ وہ کون سا ہار تھا جس کو اچانک, مطلب 1.80 کروڑ کا ہار تھا جس کو اچانک ایک ایسے بندے کو پروور بنا دیا جو میرے گھر پہ کام کرتا تھا, جس کو میں نے گھر سے نکالا تھا, اور اس کو اچانک 3.5 ارب روپے پہ جا کے اس کے جناب اس کی کر دیا. اور مزے کی بات ہے دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ ہار میرے پاس موجود ہے. وہ آج بھی اس کو جناب اس کی ہم وہ کر سکتے ہیں اس کی ویریفیکیشن, لیکن جج صاحب نے فوراً سے دلے گیا کسی کو انسٹرکشن لینے کے لیے, حضور بتائیں عمران خان تو یہ کہہ رہا ہے. یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس الائنس کا حصہ ہوں گے؟ یس ہی شوڈ بی. وی آر ولنگ ٹو گو اہیڈ ود, ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں. اب اوبیسلی مولانا صاحب کی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اپنی ایک فین فالوئنگ ہے, اپنا ایک نیریٹو ہے. یقیناً جو اس وقت پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب جب ملیں گے تو somebody probably be thinking کون لیڈ کرے گا. خان صاحب نے کہہ دیا it's not about the lead, it's about just moving together. Let's move together on this one as long as ہمارا ایجنڈا ہے مینڈیٹ سمپل. ہمارا جو 8 فروری کا مینڈیٹ ہے, مولانا صاحب بھی اپنے مینڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں. یس دیٹ از ٹرو. مولانا کا بلوچستان کا ایجنڈا از دیئر نا. ہم نے تو کے پی وی کہا کہ مولانا صاحب آپ بتا دیں. مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت گرائیں, آپ کی حکومت لے آئیں, آپ کو حکومت فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, نو میٹر ہو کمز اپ. الیکشن ایجنڈا ہے یا مینڈیٹ ایجنڈا؟ مینڈیٹ از دا ون. لیکن obviously کیونکہ یہ مینڈیٹ دینے کو تیار نہیں. آپ نے دیکھا جو اسمبلی میں جو کچھ کل ہوا ہے, اور آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے وہ بیٹھے بیٹھے وہ ڈیفیکٹو صاحب وہ بل پاس کر دیا, اس میں دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. سو اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ اب فری اینڈ فیئر الیکشن از دا اونلی تھنگ, keeping in mind 2-3 TORs ہیں. رول آف اسٹیبلشمنٹ ان دا فیوچر الیکشنز آف کورس, اور چیف الیکشن کمیشنر اس کی جو TORs ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن. یہ نہیں ہو سکتا, مطلب پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے, ایوری بڈی نوز اٹ, پہلے بھی رہا ہے آج بھی ہے, کیا فیوچر میں بھی ہوگا, دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکس. لیکن آپ اسی رول کو مانگتے ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم بات صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کریں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سیٹ آف پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں, ہماری سیٹیں ہمیں واپس کرو, رول اسٹیبلشمنٹ کا یا الیکشن کمیشن کا آنے والے الیکشن میں, اور آپ یہ ساری بحث کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بحث ہے ساری سیاسی, آپ وہ چاہتے ہیں ان کو سیاست پہ بحث کریں. سر کنونس ایشو پتہ ہے کیا اس وقت, اگر آج ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات نہ باور کرا جائے. دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. پہلا سوال, آپ کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا جو 76 سال سے سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشنز رگ ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. وہ 74 سال ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, یہ آخری 2 سال ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہ جو کچھ پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کی آزادی, دیٹ ہرٹس اس ٹو, یہ ہمیں بھی تکلیف دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ یہ فوج بھی تو ہماری ہے نا. جب سوشل میڈیا پہ ایک بیک لیش آتا ہے اگینسٹ دا فوج, دیٹ ہرٹس اس. تو سم وے وی نیڈ ٹو سیٹ ڈاؤن کہ یار کم از کم آپ ان کی وجہ سے یہ جو بیک لیش برداشت کر رہے ہیں, مطلب آف کورس مائی فرینڈ جن کی برداشت کر رہے ہیں, یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک دس تھنگ. آپ کو ان کے لیے اتنا وزن ایکسس بیگیج کیوں لے رہے ہیں ان کا اتنا؟ ویری ہیپی ٹو ٹیک اٹ. ٹرسٹ می سچ, یہ ایکسس بیگیج بہت زیادہ ہے. مجھے بڑا مزہ آیا جب یہ اچکزئی کی انہوں نے نام لیا. یہ وہی اچکزئی کی بات کہہ رہے ہیں جس کی شکلیں بنا کے دوپٹہ چادریں یہ اٹھا کے اسٹیج پہ نقلیں اتارتے تھے اور جو کہتے تھے پاکستان کا غدار ہے. آج اچکزئی صاحب بن گئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آج ان کے یہ نیڈز انٹرسٹ سرو کر رہے ہیں, جو ان کا انٹرسٹ سرو کرتا ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے زرداری صاحب کو لڑکانا کی سڑکوں پہ سر وہ پرانی بات ہے. کاشف بھائی جب ان کا انٹرسٹ سرو کرتا ہے تو وہ صاحب بن جاتے ہیں, اور جب نہیں ہے تو پھر چادریں پہن کے نقلیں اتارتے ہیں. یہ دیکھیں کاشف بھائی آج جو ہو رہا ہے, کاشف بھائی جو آج ہو رہا ہے ان کے ساتھ, ایک بات سیاست تو ہے, لیکن جو آج ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیاست نہیں ہے. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا میں ان کے AC بند کر دوں گا, جو کہتا تھا میں ان کے گھر بند کر دوں گا, ان کو میں دیکھوں گا کہ یہ گھسیں گے کیسے. آج جب اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور کیا کہتا تھا وہ کہ مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے وہ نہیں چاہیے. آج یہ عمران خان کر کیا رہا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ NRO مانگ رہا ہے. اور اس کو کیا چاہیے؟ NRO مانگ رہا ہے, کہتا ہے کہ جو میں نے کیا مجھے معاف کرو.
این آر او مانگ رہا ہے, کہتا ہے کہ این آر او یہ تو دیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, یہ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ جو میں نے کی پچھلے ایک سال سے این آر او مانگ رہے ہیں یا پچھلے ایک ہفتے میں مانگنا شروع کیا؟ پہلے تو یار پہلے سوال کا جواب دینا, بات آگے چلائیں گے. کیا ایک سال سے این آر او مانگ رہے ہیں یا پچھلے ایک ہفتے سے مانگ رہے ہیں؟ سر یہ ان کی ہر کچھ عرصے بعد نا ایک چیز, ایک نئی ایک وہ کہتے ہیں نا مداریوں کی طرح ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں. تو یہ پچھلے 5 7 8 دن سے انہوں نے ایک نئی فلسفہ شروع کیا, اور وہ ہے کہ پہلے گہربان پکڑو, جب گہربان نہیں تو پھر پاؤں پکڑ لو, اور جب گہربان سے کام نہ تو پاؤں, اور جب پاؤں سے بھی اب کام نہ ہو تو این آر او. یہ وہی عمران خان ہے جو کہہ رہا تھا میں این آر او نہیں دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. یہ مکافات عمل ہے اور ان کو توبہ کرنی چاہیے, اور ان کو این آر او مل سکتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں بوٹ پالش کرنے کا طریقہ تو آپ ہی نے بتایا ساری پاکستان کو سامنے. کاشف بھائی نہیں, بوٹ پالش کرنے کا طریقہ تو سکھایا ہے انہوں نے. بات سنیں, بوٹ پالش نہیں, کاشف بھائی بات سنیں, یہ این آر او کس چیز, این آر او مانگے تو پھر بتائیں, ایک سیکنڈ میں خالی یہ آ کے پھر معافی مانگے, کہیں کہ جو میری بہنیں وہاں کھڑی ہو کے جو آپ نے جلاؤ گراؤ 9 مئی کی تھی, معذرت کرتا ہوں. لوگوں کے بچوں سے جو میں نے حملے کروائے تھے جی ایچ کیو میں, اس کے معذرت کرتا ہوں. جو میں نے کروائی اس کی معذرت نہیں, سزائیں تو دیں گے نا. اس ملک میں یہ بڑا پرابلم ہے. اس کے بعد دیکھیں عمران خان وہ تو چاہتا ہے کہ سارے پھنسے, اور ان کو سزائیں ہوں گی بھی, لیکن جو این آر او مانگ رہا ہے اس کو این آر او مانگنے کی کوئی شرائط تو بتانے